السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن و فہم قرآن سیریز کے 23ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 23ویں پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کو پڑھیں گے۔ سورہ یاسین بہت مشہور سورت ہے، اسے قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس سورت کا پڑھنا مفید بتایا گیا ہے، اسے پڑھا بھی جاتا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس کے اندر کل 5 رکوع ہیں سورہ یاسین کے اندر، اور ہم اس بات کو خاص طور پر سمجھیں گے کہ وہ آدمی جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے اس سورت کی کیا اہمیت ہے۔ ہر آدمی کے لیے اہمیت ہے، بلکہ زندوں کے لیے زیادہ اہمیت ہے ہمارے آپ کے لیے، لیکن کیا خاص بات ہے اس سورت کے اندر کہ اسے اس موقع پہ پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 5 رکوع جیسے میں نے عرض کیا اس سورت کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو رویہ، کفر اور اہل کفر کا جو رویہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا ان کا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آقا کی حقانیت اور آپ کے سچ ہونے کا اعلان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح بھی کسی کو ذرہ برابر ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اہل قریہ کا۔ قریہ گاؤں کا کہتے ہیں، گاؤں والوں کا ایک واقعہ۔ اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ مفسرین کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے گاؤں کی بات ہے، کون نبی تھے، کیا تھا، اس کو ہم اختلاف کو چھوڑ دیں، بات فی الحال سمجھ لیں۔ اصل بات جو ہے قرآن کریم بتاتا ہے کہ گاؤں تھا، گاؤں موجودہ ہمارا ان چھوٹا موٹا گاؤں نہ سمجھیے 10 20 50 گھروں کا، بلکہ ایک آبادی تھی، ایک بڑی ایک قوم آباد تھی۔ وہاں پر ایک نبی آئے سمجھانے کے لیے، ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر اثر نہیں پڑا۔ جب یہ سب معاملات ان کے اندر بگاڑ رہا، پیدا ہی ہوتا رہا، اور وہ بگاڑ ہی پہ آمادہ رہے، تو اس میں پھر ایک مرتبہ یہ ذکر کیا گیا قرآن کریم نے کہ یہ سب باتیں چل رہی تھیں، نبیوں کا انکار اور یہ سب ہنگامہ بپا تھا۔ اس بیچ میں انہی کی قوم کا ایک آدمی وہ آیا ان کے پاس، اور اس نے کہا کہ تم کیوں نبیوں کی بات نہیں مانتے؟ ایسے سچے لوگ، اتنے اچھے لوگ یہ باتیں بتا رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے بڑی محبت سے سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، بلکہ اس کو شہید کر دیا۔ قرآن کریم اس کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کیا، اور جب اسے جنت میں داخل کیا تو بھی اس کو اس بات کا بڑا افسوس تھا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، سمجھ لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے معاف کیا، کیوں معاف کیا، اس بنیاد کو سمجھ پاتے، اور جو وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے عذاب کو انہیں جھیلنا پڑے گا، کاش ویسا نہ ہو پاتا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ مسلسل سرکشی پہ وہ لوگ رہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی افسوس کے ساتھ فرمایا ہے، یا حسرتن علی العباد، بندوں پر بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے ان بندوں پر۔ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا ہے، سیدھی سیدھی باتیں بتاتا ہے، لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، معجزے بھی دکھاتا ہے، خدا کی کتاب بھی لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے، اور سوائے اپنی اکڑ کے، سوائے اپنی انا کے، کوئی اور وجہ نہیں ہوتی نبیوں کی بات نہ ماننے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت ہی افسوس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، دن کا آنا، رات کا آنا، سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر بیان کیا ہے، بہت ہی دل فریب انداز میں۔ چوتھے رکوع میں پھر قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیسا رویہ ہوگا، کفار کے ساتھ کیا ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری رکوع میں، 5ویں رکوع میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، مخاطب حضور کو کیا گیا، حضور سے بات کہی گئی، لیکن کفار کی دلیلوں کا، ان کے جو اعتراضات تھے، جو آبجیکشنز تھے، ان کی کاٹ کی گئی، ان کا رد کیا گیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں توحید کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پیش کی ہیں، اپنے حق ہونے کی بات کی ہے، اپنے وجود کا یقین دلایا ہے چیزیں بیان کر کے، تو توحید کی بات ہے، ایک اللہ کو ماننے کی بات ہے۔ رسولوں کی بات ہے، بات شروع ہوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے شروع ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر ان رسولوں کا ذکر کیا گیا جو میں نے عرض کیا گاؤں والوں کے سلسلے میں، تو رسالت بھی ہو گئی۔ قیامت کے سلسلے میں پورا ایک رکوع ہے، اور آخری رکوع میں بھی اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو چوتھا رکوع تو پورا یہ قیامت سے ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو تین بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کو دوسری صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن سورہ یاسین میں بہت جامع انداز میں، بہت مختصر انداز میں، بہت جامع انداز میں، بڑے ٹھوس انداز میں، اور عقلی طور پر بھی اپیل کیا گیا، لاجیکلی بھی ان کو اپیل کیا گیا، اس کے علاوہ دل کو بھی ان کے ہلانے کی کوشش کی گئی، پیار محبت سے چمکار کے ہی بات کی گئی ان سے۔ تو الگ الگ انداز سے اسلام کے ان تین بنیادی عقیدوں کو دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، اچھے لوگوں کا کیا معاملہ، برے لوگوں کا کیا معاملہ، اس کو بھی آخر میں پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ جہاں گاؤں والوں کی بات ہے، اس کا جو انجام بتایا گیا اس آدمی کا، اس نیک بندے کا جو ان کو سمجھا رہا تھا، اس کے انجام میں بھی یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سورت، جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، تو اس کے گویا کے تینوں عقیدے، توحید، رسالت، آخرت، تینوں عقیدوں پر ایمان اس کا تازہ ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دماغ کو بھی اپیل کیا جاتا ہے، دل کو بھی اپیل کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ سورہ یاسین آتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سمجھتے ہی نہیں، جنہوں نے زندگی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ بات صحیح بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کلام پاک کے جو الفاظ ہیں ان کی اپنی الگ تاثیر ہے، اثر سے خالی نہیں ہے، زبردست اثر موجود ہے، بے پناہ اثر موجود ہے۔ پڑھنے کا فائدہ اپنا الگ ہے، تلاوت کا ثواب بالکل الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا اثر بھی ہے، ایفیکٹ بھی پڑتا ہے اس کا۔ لیکن وہ آدمی جو دنیا سے جاتے ہوئے اس پیغام کو تازہ کر کے پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اس بات کا انتظار نہ کریں ہم کہ جب مر رہے ہوں، دنیا سے جا رہے ہوں، تو کوئی یاسین پڑھ کے سنا دے، بلکہ اس بات کی کوشش، جد و جہد، اس پہ وقت لگائیں کہ ہم زندگی میں ہی خاص طور پہ اس سورت کو اور پورے کلام پاک کو، اللہ کی ان آیتوں کو سمجھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب دنیا سے جا رہے ہوں اور کوئی ہمارے سامنے یاسین پڑھ رہا ہو تو دل ہمارا بلیوں اچھل رہا ہو، اور ہم اپنے ایمان کو ہرا بھرا کر کے، تازہ کر کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، اس میں بھی 5 رکوع ہیں، اور موضوعات تقریباً سملر ہیں سورہ یاسین کے اور سورہ صافات کے، لیکن اس میں وہ انداز نہیں ہے، اس میں آبجیکٹو انداز ہے، ایک سپاٹ انداز ہے، جس کو اگر ہم لوگ بلاغت سے واقف ہیں تو اس کو ہم علمی اسلوب بھی کہتے ہیں، جس میں کوئی اپیل نہ ہو، بلکہ حقائق کو سیدھے سادے انداز میں دو چار کی طرح سے واضح کر کے پیش کر دیا جائے۔ وہ اپنا ایک اسلوب ہے، اس کی اپنی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں اس سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً وہی موضوعات پیش کیے ہیں۔ 5 رکوع اس میں بھی ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، دوسرے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے حالات کا ذکر ہے، کفار کا، اہل ایمان کا ذکر ہے قیامت کے دن۔ تیسرے رکوع میں حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، چوتھے میں حضرت موسیٰ کا، حضرت الیاس کا، حضرت لوط کا، ان بزرگوں کا ذکر ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر کے اہل کفر سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں، اور پھر سورت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نبیوں کے جو قصے ہیں اس میں خاص طور پر، وہ بھی سورہ صافات کو سورہ یاسین سے ذرا الگ کرتے ہیں۔ رسالت کا ذکر اس میں بھی تھا، رسالت کا سلسلہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بالکل شروع میں سورہ یاسین میں ہے، سورہ صافات میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ دوسرے نبیوں کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ان دونوں صورتوں کے اسلوب کا ہے۔ اس کے بعد پھر سورت ہے سورہ صاد، اس میں بھی 5 رکوع ہیں۔
یہ تینوں صورتوں میں یاسین، صافات اور ابی الصاد، تینوں صورتوں میں 5 رکوع ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کفار کا رویہ بتایا ہے کہ کفار کا رویہ کیا ہے نبیوں کے ساتھ، خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ جو عقیدے ہیں، عقیدوں کو تسلیم کرنا، عقیدوں کو ماننا، اس میں کیا یہ اپنا رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، کس راہ پہ چل رہے ہیں، نبیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، کیا معاملات ہیں، آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا نہیں سوچتے، ان باتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ قیامت کا ذکر کیا گیا، حضرت داؤد کا ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ قوانین، اپنے کچھ قاعدے بتائے ہیں کہ وہ پروردگار دنیا کو کیسے چلاتا ہے۔ حضرت سلیمان کا بھی ذکر ہے، حضرت ایوب کا بھی ذکر ہے، اور دوسرے نبیوں کا مختصر انداز میں ٹچ کر کے گزر گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ آخری رکوع میں ابلیس کا ذکر ہے کہ اس نے کس طرح نافرمانی کی، کیا 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 نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آپ کو کیا ہدایات کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ایک آیت ہے اس صورت میں جس میں قرآن نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، قرآن نے خود بتایا ہے کہ میں کیسی کتاب ہوں، میں کیا ہوں، اس کو ذرا بہت توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک نظر ہم اس پر ڈال لیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اپنے بارے میں، قرآن کہہ رہا ہے اپنی اس کتاب کے بارے میں، یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی کتاب کے بارے میں، کتاب ایسی کتاب ہے انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ایک ایک لفظ، بلکہ لفظ کے اندر ایک لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے انزلناہ، ایک نظر آ رہا ہے، اس کے بھی ٹکڑے کرتے چلے جائیں تو باتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ کتابن کہا گیا یعنی پتہ چلا گیا کہ ایک آدھ کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل کتاب ہے۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا، یعنی اس کتاب کا تعارف ہو رہا ہے یہ کتاب آئی کہاں سے، پروردگار کے پاس سے آئی۔ کس کے پاس بھیجی گئی، الیکا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے آپ کو، آپ کے پاس ہم نے نازل کی، آپ کے پاس ہم نے بھیجی یہ کتاب۔ اور مبارکن، یہ بہت مبارک ہے، یہ ہمارا اردو والا ہندی والا مبارک نہیں جو ہندوستان میں ہم لوگ بول دیتے ہیں مبارک، یا اردو والے ہم لوگ برصغیر میں مبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بالکل عام ہم نے کر دیا ہے اس لفظ کو۔ مبارک کا مطلب ہے برکتوں سے بھرا ہوا، یعنی انسان کی اندرونی زندگی میں بھی خیر ہی خیر بھر دے، انسان کی ظاہری زندگی میں فزیکل جو اس کی چیزیں ہیں اس میں بھی خیر ہی خیر بھر دے، اس کی سوشل لائف میں، اس کی اکنامیکل لائف میں، ان تمام چیزیں جو جتنی زندگیاں اس کی ہیں، اس کی دنیاوی زندگی، اس کی اخروی زندگی، ہر زندگی میں یہ کتاب برکت ہی برکت بھر سکتی ہے، خیر ہی خیر بھر سکتی ہے، اور اس کو زبردست پروموٹ کر سکتی ہے، بہت آگے بڑھا سکتی ہے۔ ہم نے آپ نے تو اس طرح سے نہیں سمجھا قرآن کو، ہم نے تو اس کو اردو والا جو ہندوستان میں رائج، ہمارے ہاں بر صغیر میں جو رائج ہے ہمارے ہاں مبارک، وہ سمجھا ہے۔ کیا مطلب مبارک کا، چوم لو چاٹ لو، بہت مقدس ہے، اوپر اٹھا کے رکھے رہو، قسم کھانی ہو تو اٹھا لو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہم نے اس کو یہ اہمیت دی۔ قرآن کریم کہتا ہے نہیں، مبارکن کا مطلب کیا ہے، بے پناہ برکتوں والی، خیر ہی خیر بھرا ہوا ہے، خیر چھلک رہا ہے اس کے اندر سے، ایسی کتاب ہے۔ اچھا اب یہ بھی ہے، کتاب کہاں سے آئی یہ کلیئر ہو گیا، کس کے پاس آئی یہ کلیئر ہو گیا، اس کے اندر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے یہ کلیئر ہو گیا، یہ کتاب کیوں آئی ہے، اس کتاب کو نازل کرنے کا جو پرپز ہے، مقصد ہے، کیا ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے، اس کی گہرائی میں اتر جائے، سمندر میں غوطہ لگا کر اندر سے موتی نکال کر لائے جائیں، دیکھا جائے کہ پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب پل ہے ہمارے اور رب کے درمیان، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں خود اپنا تعارف کرا رہی ہے کتاب، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ اس کی آیتوں پر غور کریں۔
اب یہ غور کرنے کا عمل تو ہمارے ہاں نہیں ہے. ایک عام بہانہ ہم لوگوں کے پاس یہ ہے، ہم تو عربی جانتے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا. یہ سب بہانے اب ختم ہو گئے، یہ سب بہانے نہ چلیں. اسی لیے ہمارے علماء نے، تمام مسالک کے، تمام جماعتوں کے علماء نے، اسی لیے جو علاقائی زبانیں ہیں، اردو ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کر کے رکھ دیا تاکہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں عربی آتی نہیں تھی، ہم سمجھتے ہی نہیں تھے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. علماء کو ضرورت نہیں تھی اردو اور ہندی اور انگلش تفسیروں کی، انہیں کیا ضرورت تھی؟ عربی میں بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا، بے پناہ وسیع خزانہ. اردو میں جو تفسیریں ہیں ان سے کئی گنا زیادہ پھیلا ہوا خزانہ عربی زبان میں ہے. علماء اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ہمارے جن بزرگوں نے اردو میں تفسیریں لکھی، کیوں لکھی؟ کس کے لیے لکھی؟ عام لوگوں کے لیے لکھی، عام لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے لکھی ہیں. اس بات کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر تدبر، غور، فکر کیا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند ہیں، یعنی تدبر برائے تدبر نہ ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو صرف غور و فکر چل رہا ہے. صاحب اپنا طریقہ، اپنی زندگی قرآن سے بہت دور، چال ڈھال، چہرہ مہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے جس ذات گرامی پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، جس کو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بنایا گیا، اس کے نمونے سے بہت دور. نہ رسول کریم جیسا چہرہ بنانے کی کوشش، نہ رسول کریم جیسا لباس اختیار کرنے کی کوشش، نہ آقا جیسی چال ڈھال، نہ بات چیت، نہ اخلاق، نہ کردار. بس تدبر ہی تدبر، بالکل نہیں. اس بات کو بھی ختم کر دیا گیا. فرمایا گیا تاکہ نصیحت حاصل کی جائے. تدبر اس لیے کیا جائے، تدبر برائے انقلاب زندگی، اپنے زندگی کو چینج کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے، زندگی کو کچھ سے کچھ بنانے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا اولو الالباب. نصیحت حاصل کرتا کون ہے؟ یعنی اس کتاب سے کو اللہ کی کتاب سمجھ کر، رسول کریم پر نازل ہونے والی کتاب سمجھ کر، خیر سے بھری ہوئی کتاب سمجھ کر، تدبر و غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں انقلاب کون لاتا ہے؟ اولو الالباب، عقل والے، سمجھ والے. بیوقوف ایسا کام نہیں کرتا. اور اگر کوئی بیوقوف ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایک آدھ کام کر رہا ہے، بس کتاب کو مبارک سمجھ رہا ہے، برکت والی سمجھ رہا ہے، چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے، بس قرآن کریم کے حساب سے اولو الالباب میں نہیں، عقل مند میں نہیں. کوئی آدمی تلاوت کیے جا رہا ہے، پوری زندگی کر رہا ہے، بہت مبارک کام ہے، بہت مبارک کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن زندگی میں کبھی اس بات کا خیال نہیں آ رہا میرا پروردگار مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، سمجھوں تو، خود پڑھوں، کسی عالم سے سنوں، کچھ کروں، لیکن سمجھوں تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے. اس کا خیال نہیں آ رہا زندگی بھر، تو قرآن کریم کے حساب سے وہ اولو الالباب میں، عقل مندوں میں نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ صاحب اس پر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، یہ کرو، وہ کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، لیکن تلاوت نہیں کرتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لاتا، اس کے چہرے مہرے سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی قرآنی شخصیت ہے، اس کی چال ڈھال اسلامی نہیں لگتی، اس کی شکل صورت میں اور کفار کی شکل صورت میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں لگتا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا یہ بھی اولو الالباب میں نہیں، یہ بھی عقل مند لوگوں میں نہیں. اولو الالباب میں کون ہے؟ جو یہ سب کام کرے گا. کہاں سے آئی ہے کتاب؟ کس کے اوپر آئی ہے؟ رب کا ادب، احترام اور اس کے حقوق. جس ذات گرامی پہ کتاب آ رہی ہے اس کے حقوق. اس کتاب کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کو اس طرح سے مبارک اور خیر کی کتاب سمجھنا، اس پر تدبر کرنا اور اپنی زندگی میں انقلاب لانا، یہ سارے کام جو آدمی ملا کر کرے گا وہ اولو الالباب میں سے ہے، وہ عقل مند ہے. یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. آیت نمبر 29 سورہ صاد کی. اس کو ہم لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.